الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا حبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب العالمین، تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. تقریباً 11 پارے سے زائد ہم نے مکمل کر لیے ہیں. انشاءاللہ العظیم آج ہم سورہ یوسف کی تفسیر سننے، اس میں پوشیدہ دروس و عبرت سے اپنے لیے جو خزانہ اس میں پوشیدہ ہے دروس و عبرت کا، اسے حاصل کرنے کی سعادت انشاءاللہ العظیم ہم حاصل کریں گے. میرے عزیزوں، چونکہ روزانہ کا ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا 1.5 پارہ ہوتا ہے اس کی تشریح یا اجمالاً جو مضامین اس میں بیان ہوئے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن اب یہ جو صورت ہے سورہ یوسف، یہ پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ہی پر کلام کرتی ہے، ان کے واقعے پر کلام کرتی ہے. تو لہذا ان مضامین کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت یہاں نہیں رہ جاتی ہے. تو ہم سیدھے انشاءاللہ العظیم آج سورہ یوسف ہی کی مختلف آیات مختلف جگہوں سے دیکھیں گے اور اس کے ترجمے کو بھی سنیں گے، اور اس قصے سے انشاءاللہ العظیم ہم اپنے دل و دماغ کو مجلہ کریں گے، اور ہمارے لیے جو نصیحت اس میں پوشیدہ ہیں اسے ہم ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش بھی انشاءاللہ العظیم کریں گے. سورہ یوسف کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سورہ یوسف یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے ایک قصے کو اس قدر طویل کے ساتھ بیان کیا، شاید کسی اور صورت میں کسی قصے کو اس تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اسے قرآن نے سب سے بہتر قصہ قرار دیا، احسن القصص کہہ کر کے خود قرآن نے اسے یاد فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کے جاننے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. ان لوگوں کا جو بسیرا تھا، یہ جو خاندان نبوت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سربراہی میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کی سربراہی میں یہ خاندان جو ہے کنعان کے علاقے میں بستا تھا، جو فلسطین کے حصے میں پڑتا ہے، جو فلسطین کے علاقے میں آتا ہے. کنعان میں ان کا بسیرا تھا، اور یہ جو خاندان تھا یہ شہریت سے یا مدنیت سے کافی دور تھا، چونکہ اس دور میں جو تہذیب عام تھی وہ قدیم قدماء مصر کی جو تہذیب تھی اس تہذیب کا بول بالا تھا. اور مصر اس وقت جو ہے سیولائزیشن کا گہوارہ تصور کیا جاتا تھا، بہت متمدن، متمول اور بہت ہی فارورڈ اور ماڈرن کنٹری اس وقت مصر جو ہے اس کی ایسی حیثیت تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کے جتنے لوگ تھے، ان کا کام بکریاں چروانا یا شکار وغیرہ اس طریقے سے اپنی روزی روٹی یہ حاصل کرتے تھے. اور باقی جو نبوت کی ذمہ داریاں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے تھے. آئیں اس قصے کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات اور جان لیں کہ سورہ یوسف
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام یاد فرمایا. 24 مرتبہ ایک ہی صورت کے اندر. شاید ہی کسی صورت میں کسی نبی کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہو کہ ایک صورت کے اندر 24 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں یاد فرمایا ہو. یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور یہ پوری صورت آپ کے نام پر ہے. یہ بھی قدرت کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس صورت میں اس قدر کثرت کے ساتھ آپ کے نام کو یاد کیا گیا. ویسے ٹوٹل 26 جگہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 24 تو سورہ یوسف کے اندر ہے، ایک سورہ غافر میں اور سورۃ الانعام میں ایک مرتبہ. تو اس طریقے سے 26 مرتبہ آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے، اور تفصیل بھی ایسی کہ اللہ اکبر، اس کے مختلف جزیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں دعوت کا کام انجام دیتے تھے، تو جو کفار مکہ تھے، کفار قریش جو تھے، ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نکالیں، اور ان کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو جھوٹا ثابت کریں، اور ان کی ونعوذ باللہ من ذلک شان کو گرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو جھوٹا ثابت کریں. تو ہمیں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے معاذ اللہ ان کو رسوا کرنا ہے. اس لیے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر کے ایک پلاننگ کی، اور جا کر کے ان کا جو پلان تھا، ان کے جو ارادے تھے، اسے جا کر کے انہوں نے یہودیوں کے سامنے ظاہر کیا. تو یہودیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر تمہیں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ لاجواب کرنا ہے، یا لوگوں کے سامنے رسوا کرنا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے ان سے پوچھو، اور یوسف علیہ السلام کے جو قصے میں الگ الگ واقعات اور جو خم و پیش اس قصے کے ہیں، اس کو آپ معلوم کرو، کیونکہ اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو بتانا ان کے لیے پاسبل ہوگا ہی نہیں، اور تمہارا اگر یہ یقین ہے کہ وہ نبی نہیں ہے تو جاؤ ان سے پوچھو. جب وہ نہیں بتائیں گے تو تمہاری بات ثابت ہو جائے گی. تو کفار نے پلاننگ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا اسے سمجھایا. آئیں اس قصے کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ العظیم، اور اس سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اسے عربی زبان اتارا کہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا. یہاں سے اس قصے کی شروعات ہوتی ہے. دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھے پر، پیشانی مبارک پہ جو نور الہی منور تھا، روشن تھا، اس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت گہرا لگاؤ تھا، بہت شدید آپ کا ان سے تعلق تھا. گویا کہ آپ کی کیفیت ایسی تھی جیسے کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق تھا، اس نور کی وجہ سے، اللہ کے نور کی وجہ سے. تو آپ ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے پاس رکھتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی اپنے سے اوجھل ہونے نہیں دیتے. تو یہ چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے ان بھائیوں پہ کافی گراں گزرتی تھی. پھر جیلسی نے وہاں جنم لیا، حسد نے وہاں جنم لیا، اور اسی اسنا میں یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا. تو جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور آپ نے والد کریم حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بیان فرمایا، تو اس میں قرآن مجید تو بہت واضح فرماتا ہے کہ آپ نے منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، لیکن توریت وغیرہ کی جو روایتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات کہی، حالانکہ یہ مطلب ہی نہیں ہے قرآن کے اور اس سورت کے خود جو مضامین ہیں، اس واقعے کے جو مضامین ہیں، آگے اگر ہم دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل توریت کے اندر جو تحریف لوگوں نے کی ہے انہی کا یہ اضافہ ہے۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر معاذ اللہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ خواب سن کر کے ناراض ہو گئے، کہ یہ کہنے لگے کہ تم یہ خواب اس لیے بیان کر رہے ہو معاذ اللہ کہ ہم تم کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہم تم کو اپنے سے بہتر سمجھے اور ہم تمہارے آگے سجدہ کریں اور تمہاری بڑائی ظاہر ہو۔ اس طرح کے معاذ اللہ الفاظ انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے تحت اس طرح کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے اور عام کیا جاتا ہے۔ تلمود کے اندر یہ ساری چیزیں انہوں نے بنا رکھی ہے یہودیوں نے، کہ کس طریقے سے انبیاء کی شان میں تنقیص کرنی ہے، کس طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کرنی ہے، تاکہ جتنے بھی مقدسات ہیں، جتنی بھی عظیم و مقدس چیزیں ہیں دین سے متعلق، انبیاء سے متعلق، اللہ سے متعلق، قیامت سے متعلق، ان کو اس طرح مذاق بناؤ کہ پھر وہ ایک طریقے سے سیریس نہ رہے وہ چیزیں اور وہ مذاق بن کر کے رہ جائے۔ یہ ان کی پلاننگ ہے جس کے ذریعے سے یہ دنیا بھر کے لوگوں کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت صاف ہے بات کہ ونعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام سے یہ بات بہت بعید تر ہے، بلکہ اس کے برخلاف جو صحیح روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ نے خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی، پھر آپ نے اپنے صاحبزادے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ اس خواب کو کبھی بھی اپنے بھائیوں سے مت کہنا، کیونکہ وہ پہلے ہی تم سے جلتے ہیں، اگر تم یہ بتا دو گے تو پھر اور معاملات آگے بڑھ جائیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں حسد، غصہ، ان کا تعلق براہ راست جو ہے شیطان کے شدید حملوں سے ہوتا ہے، چونکہ شیطان کے نکالے جانے کی جو بنیادی وجوہات تھی اس میں سے حسد اور تکبر، یہ ساری چیزیں تھیں، اسی لیے غضب اور غصے کو جو ہے شیطان کا بہت بڑا ہتھیار بتایا گیا ہے۔ فرماتا ہے قرآن بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پھر یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں تھے، حضرت بنیامین ایک تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، باقی جتنے تھے باقی وہ سب سگے بھائی نہیں تھے، یعنی والد تو ایک تھے اور والدہ الگ تھی۔ باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے وہ بھائی تھے، لیکن والدہ کی طرف سے وہ بھائی نہیں تھے، یعنی ان کے سٹیپ بردرز تھے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی، تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں، چاہے کفار مکہ ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، اور بہت سارے سوالات کے جوابات انسان کو اس میں ملتے ہیں جس سے انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت و عاقبت سنوار سکتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا، یعنی ہم کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ہم سے دور کر دیں گے، تو جب دور کر دیں گے تو کچھ دن تو ہمارے والد کو ان کا غم رہے گا، اس کے بعد پھر جو ہے ان کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور ہم ان کی توجہ کے مستحق ہو جائیں گے، پھر ہم نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اس طریقے کی باتیں انہوں نے کی، طرح طرح کی پلاننگ کی، کسی نے کہا کہ قتل کرنا ہے، کسی نے کہا کنویں میں پھینک دینا ہے۔ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے، ان میں سے جو بڑے تھے وہ کچھ نیک تھے، تو انہوں نے کہا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ان میں یہ کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے گہرے تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ چلتا اسے آ کر لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہے، اگر تمہیں دور ہی کرنا ہے تو
قتل مت کرو, کہیں ایسی جگہ ڈال دو کہ جہاں سے قافلے وغیرہ گزرتے ہوں, اور وہ قافلہ وہاں سے گزرتے وقت وہ آئے تو یوسف کو ساتھ میں لے لے, تو تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تم بھی قتل سے بچ جاؤ گے اور ہم اپنے بھائی کے قتل سے محفوظ بھی رہیں گے. اس طرح کا مشورہ انہوں نے دیا, تو باقی دوسرے لوگوں نے اس مشورے کو پسند کیا, اور اسی مشورے پر عمل کرنے کے حوالے سے ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا. اب بات یہ تھی کہ کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور کس طریقے سے یعقوب علیہ السلام سے کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے دور لے جائیں, کیونکہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو دور بھیجتے نہیں تھے, ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, کیونکہ جانتے تھے کہ یہ حسد کا معاملہ اور حسد کی وجہ سے یہ کچھ بھی میرے بیٹے کے ساتھ کر سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نگاہ نبوت سے بھی دیکھتے تھے, اپنے تجربے سے بھی دیکھتے تھے کہ حسد جو ہے بہت بہت برے کام کرواتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کی جان کو نقصان پہنچائے, اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے. تو وہ آئے والد صاحب کے پاس یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس, تو آ کر کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون, بولے اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں, ہم تو یوسف کی بھلائی چاہنے والے ہیں, آپ کیوں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے, why don't you trust us, please send Yusuf with us. اس طرح کی باتیں وہ آ کر کے کرنے لگے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون, کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے, اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں, ہم سب ساتھ میں جا رہے ہیں, تو ان کو بھی آپ ہمارے ساتھ روانہ کر دیں کہ کھیلیں گے, یہ ہمارے ساتھ وہاں میوے بھی ہم کھائیں گے اور ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون, بولا بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے ہی یہ چیزیں اندیشہ تھی, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہی کچھ کریں گے, اور وہ جانتے بھی تھے, لیکن آپ نے صراحتاً ان کو نہیں کہا کہ تمہاری پلاننگ کیا ہے, کہ کہیں وہ سیدھے ہی اپوز نہ کرنے لگیں اور وہ اوپنلی جو ہے مخالف نہ ہو جائیں اور پھر کسی اس سے بھی آگے والی حرکت پہ نہ اتر جائیں. تو حکمت کے تحت آپ نے ایسا جواب دیا جس میں وہ مقصد بھی پورا ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو تنبیہ بھی کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو, اس کا خیال رکھنا. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون, بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں, جب تو ہم کسی مصرف کسی کام کے نہیں. کہنے لگے کہ اے والد محترم ہم تو اتنے سارے لوگ ہیں, اگر ہم سب کی موجودگی میں یوسف علیہ السلام کو اگر بھیڑیا لے جائے تو پھر اس کا مطلب ہم سب ویسٹ ہیں, ہم سب بیکار ہیں, لہذا ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے, آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون, پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے تاریک گہرے کنویں میں ڈال دیں, اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس طریقے کی حرکت کی اور یہ ساری پلاننگ کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرمایا, یعقوب علیہ السلام سے بتایا کہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ العظیم تو ہم آپ کو بتا دیں گے, چاہے وہ بطریق الہام ہو یا بطریق جبرائیل علیہ السلام ہو, ہم آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا, پھر جو ہے ان کا جو اصل معاملہ ہے اس سے آپ آگاہ ہوں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے آئے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, بولے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا, اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں. تو اس طریقے سے آ کر کے بہانے بازی کرنے لگے کہ اے والد محترم ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے, تو دوڑتے دوڑتے ہم کچھ آگے نکل گئے, جو ہمارا لگیج تھا سامان وغیرہ تھا وہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور سامان کے پاس تھے, ہم چونکہ کافی آگے جا چکے تھے تو بھیڑیا آیا پیچھے سے آ کر کے اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. یہ جھوٹا بہانہ انہوں نے کہا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک تمہارے واسطے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے. جب وہ جھوٹا خون کرتے پہ لگا کر آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تو تمہارا اپنا کریٹ کیا ہوا بہانہ ہے، تم نے اس بہانے کو تراشا ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے. تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو. یعنی یہ جب قمیص لے کر کے آئے تو انہوں نے ایک دوسرے جانور کو مار کر کے اس کا خون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے پر، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پر ڈال دیا اور لا کر کے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا. روایتوں میں یہ آتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ قمیص لا کر کے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قمیص پر خون تو ہے لیکن قمیص نہ کہیں سے پھٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی دھاگا نکلا ہے، نہ اس پہ بھیڑیے کے جو پنجے ہوتے ہیں اس کے کوئی آثار ہی ہیں. تو آپ سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بہانہ ہے، اب بس بہترین بات یہی ہے کہ میں صبر کروں. صبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس. صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کے حوالے سے فرمایا گیا صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جو شکایت سے الگ ہو، جو بغیر شکایت کے ہو، جس میں کوئی کمپلینٹ نہ ہو، جو وداؤٹ کمپلینٹ ہو. یہ صبر جمیل اور بہترین صبر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے مجھے اس کے حوالے سے میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں. پھر یہ ہوا کہ جب وہ کنویں میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. ذرا سوچے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی آپ کی بہت ہی چھوٹی سی عمر تھی. تو اس وقت لا کر کے آپ کو انہوں نے اس کنویں میں ڈالا. تو دراصل جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ چوٹ لگے گی، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزوں کا انہوں نے خیال نہیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کا خیال فرماتا ہے. روایتیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور آہستہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر، اپنے پروں پہ اٹھا کر کے آہستہ کے ساتھ انہیں کنویں میں اس طریقے سے اتاریں کہ انہیں کوئی چوٹ نہ آئے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی درد نہ ہو. تو پھر یہ ہوا کہ تقریباً 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس کنویں میں رہے. 3 دن تک اس کنویں میں رہے. جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا. ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا. قال یا بسرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں دراصل جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اس وقت بھی بھائیوں کے درمیان آپس میں یہ گفتگو ہوئی. روایت یہ بھی کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کنویں میں ڈالنے کی بجائے ایسا کہتے ہیں کہ یوسف کو کسی قافلے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اس سے پیسہ بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا. اس طریقے کی پلاننگ بھی انہوں نے کی. پھر بعض مفسرین اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے ہی کنویں میں ڈالا اور نکال کے انہوں نے بیچا. لیکن جو قرآن مجید تو اس کی طرف اشارہ سیدھے طور پہ یہاں نہیں کرتا ہے، بلکہ ظاہر ہے جو قرآن بیان فرماتا ہے وہ یہ کہ کنویں میں وہ ڈالے گئے تو کنویں سے نکالنے والے جو تھے وہ قافلہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا. دراصل یہ جو قافلہ تھا یہ اسماعیلی لوگوں کا قافلہ تھا. اسماعیلی سے آپ اس بات کا کہ شک میں نہ پڑیں کہ اسماعیلی سے مراد جو ہے یہ شیعہ اسماعیلی جو وہ ہیں، ان کا تو اس وقت کوئی وجود بھی نہیں تھا. یہ اسماعیلی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ تھے ان لوگوں کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. اور دراصل یہ جو قافلہ تھا یہ حجازی قافلہ تھا. یہ قافلہ جو حجازی تھا، حجازی اس لیے کہ دریائے نیل کے پاس، دریائے نیل کے کنارے بلکہ بحر احمر سے کا جو کنارہ ہے، ریڈ سی جو ہے اس کا جو کنارہ ہے، یہاں سے اس کے کنارے ملک شام اور یمن تک کا جو علاقہ ہے اس وقت اس علاقے کو مدین کہا جاتا تھا. مدین جس کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، تفاسیر میں بھی ملتا ہے، توریت میں بھی ملتا ہے. تو یہ علاقہ جو تھا یہ مدین کا علاقہ تھا. تو وہاں سے وہ سامان تجارت، مسالے وغیرہ، گرم مسالے وغیرہ کی تجارت کا قافلہ وہ گزر رہا تھا. تو یہ اسماعیلی جو نسل لوگ تھے ان کا یہ قافلہ تھا. تو یہ مدین جو تھے تو اس علاقے کو حجاز اس وقت کہا جاتا تھا. اسی اعتبار سے
اس کو حجازی قافلہ کہہ کر کے بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو پھر انہیں پانی کی جب حاجت پیش ہوئی تو اس میں سے ایک جو قافلے کا ایک فرد تھا اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ وہ جا کر کے ایک نوکر کو بھیجا پانی لائے. تو جب پانی لانے کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پایا, پھر انہیں وہاں سے کنویں سے نکالا. یہ تو بہت خوش ہوئے کیونکہ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا, اتنے خوبصورت تھے, اللہ نے اتنا جمال آپ کو عطا فرمایا تھا. آگے کے حصے میں آپ اسے سن سکتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ وہ لے کر کے مصر کی طرف وہ قافلہ آ گیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں میں بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی, اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. یعنی یہ کہ کنویں میں ڈالا تو اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. پھر جب مصر وہ لائے گئے تو مصر میں جو ہے حال یہ ہوا کہ مصر میں جو اس وقت کا رئیس خاندان تھا, جو وہاں کی جو رائل فیملی تھی ایجپٹ کی, مصر کا جو شاہی خاندان تھا, اس کا جو ملٹری آفیسر ہوتا تھا عزیز مصر, وہ گزر رہا تھا. ملٹری آفیسر جو ہوتا تھا وہ گزر رہا تھا عزیز مصر نے, بلکہ ملٹری آفیسر جو تھا وہ گزر رہا تھا. گزرتے گزرتے اس کی نظر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی. جب یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو چونکہ بازار کے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بولی لگی ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بیچا جائے گا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بحیثیت غلام ان لوگوں نے بیچنے کے حوالے سے تیاریاں کر رکھی تھی. تو پھر وہ جو مصری شاہی خاندان کا فرد تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا, اور جب وہ خرید کر کے گھر لایا تو کیا ہوا, ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھ, شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا, یعنی ہولڈ عطا کیا, اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں, خوابوں کی تعبیر اور ان کا کیا رزلٹ ہوتا ہے, نتیجہ وہ ہم سکھائیں. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے, زیادہ تر لوگ نہیں جانتے, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. یہاں دیکھیں سورہ یوسف کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جگہ یہاں اللہ نے تمکین کا ذکر فرمایا کہ ہم نے زمین میں یوسف کو ہولڈ عطا فرمایا, ان کے لیے راستے بنا دیے, ان کے لیے اس طریقے سے پوزیشن ہم نے بنا دی کہ زمین پہ انہیں ہولڈ دیا یہاں. اور دوسری مرتبہ جب بادشاہ مصر جو تھا اس بادشاہ نے جب آپ کو اپنی طرف بلایا اور پھر آپ کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا تو اس وقت بھی قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے یوسف کو ہولڈ دیا. تو یہ دراصل قدرت کی نشانی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام چند دن پہلے کس حالت میں تھے کہ آپ کسی اور کے ظاہری طور پہ ماتحت ہو گئے تھے, غلام بنا کر کے لائے گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلامی سے نکالا تو فوراً ہی آپ کو ایسا درجہ عطا فرمایا کہ اس وقت مصر کا بہت بڑا جو خاندان تھا, جو شاہی خاندان تھا, اس خاندان میں آپ پہنچ گئے. اور جب آپ اس خاندان میں پہنچے تو پھر وہاں غلام یا نوکر کی حیثیت سے نہیں, اس آدمی نے جس نے خریدا تھا اس نے آپ کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے وہاں رکھا, اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ ہم ان کو نوکر کے طور پہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے طور پر رکھیں گے. یہاں تک کہ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ گھر کے اور دوسرے کاروبار کے جو معاملات ہوتے تھے وہ سارے معاملات کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ شامل کرنے لگا, اور بہت سارے اہم معاملات وہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کرنے لگا. تو وہاں سے نکلے اللہ نے فوراً ہی تمکین, کنویں سے نکلے غلام بنائے گئے, لیکن فوراً ہی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں ان کو ہولڈ عطا کیا, تمکین فی الارض کی نعمت سے اللہ نے ان کو مالا مال فرمایا. اور پھر دیکھیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا, اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو.
وراودته التی، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اسی گھر میں رہتے تھے، اور اسی گھر میں جو ہے اس جس نے خریدا تھا کہ بیوی بھی رہتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کوئی بھی دیکھے تو دیکھ کر کے فریفتہ ہو جائے، اور کوئی بھی دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فدا ہو جائے۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال، ایسی خوبصورتی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيت لك، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے جو کہا، قرآن اس کی حکایت بیان کرتا ہے، کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں۔ یعنی جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ مطالبہ کیا کہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنی اس نے چاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تم کیسی بات کر رہی ہو؟ جس تمہارے شوہر نے میرے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا، اگر میں اس کی امانت میں خیانت کروں تو یہ تو ظلم ہوگا، ونعوذ باللہ میں ظالموں میں سے نہیں ہونا چاہتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ آپ نے منع کیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے اصرار کیا اور اس نے عزم کر لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو وہ لبھا کے رہے گی۔ قرآن آگے اسے بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اب یہاں دیکھیں قرآن مجید نے جو فرمایا لولا ارآ برہان ربی، اس کے حوالے سے تو فرمایا کہ عورت نے تو مکمل ارادہ کر لیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہ وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا کیا نہیں، لو سے ذکر کیا، یعنی شرط لگا کر کے ذکر کیا کہ اگر اللہ کی نشانی کو نہ دیکھتا، اللہ انہیں نہ بچاتا تو ایسا ہوتا کہ وہ ارادہ کر لیتے۔ مطلب یہ کہ آپ نے ایسا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ جنہیں اپنا مقربین بناتا ہے ان کی حفاظت کے انتظامات بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ روایت اس کے حوالے سے مختلف ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک فرشتے نے آ کر کے آپ کو اس وقت آگاہ کیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ برہان ربی سے مراد جو ہے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پہ سرفراز فرمایا تھا، نبی اللہ نے آپ کو بنانا تھا، اب نبی آپ کو اللہ نے بنایا تھا، تو آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے تو نبوت یہ دلیل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس دلیل نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچایا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ہر خطا سے معصوم رکھتا ہے اور دور رکھتا ہے، اور وہ ہر طرح کی صغیرہ کبیرہ برائی سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ سازش ہے، یہ شیطان کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام سے بچایا، پھر وہاں سے آپ بھاگنے لگے۔ جب یہ دیکھ لیا کہ اب عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی گلے پڑ گئی، تو آپ وہاں سے بھاگنے کے لیے آپ تیار ہوئے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے ونعوذ باللہ یہ ارادہ کر چکی تھی کہ مجھے اپنی خواہش کی تکمیل کرنی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، تو جب وہ قریب ہوئی تو آپ وہاں سے دوڑ پڑے، تو جب آپ دوڑ پڑے تو وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک دروازے کے سامنے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دروازے کھلتے چلے جاتے، دروازہ چونکہ بند کر دیے گئے تھے۔ وغلقت، قرآن مجید خود ہی کہتا ہے کہ وغلقت الابواب، کے دروازے
اس نے بند کر دیے تھے. تو پھر جیسے جیسے آپ دروازے کے قریب جاتے اللہ کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے دروازے آپ کے لیے کھلتے جاتے اور آپ نکلتے ہوئے آگے سے گزرتے گئے. پھر اس نے آپ کے قمیص پر پیچھے سے ہاتھ ڈالا. اتنا ہونا تھا کہ آخری دروازے پہ آپ پہنچے تو جو عورت کا شوہر تھا عزیز مصر وہ سامنے کھڑا ہوا تھا. ایک روایت میں یہ ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی, بیوی کا چچا زاد بھائی وہ بھی جو ہے عزیز مصر کے ساتھ تھا. جب دروازے پہ پہنچے تو قرآن نے وہ شہیدہ شاہدن جو کہا ہے, تو بعض مفسرین اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد وہ ہے, اور بعض اس کے حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو شاہد جس کا قرآن مجید آگے جس کا ذکر ہے ہم آگے اسے سنیں گے. ارشاد ہوتا ہے قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. جب دیکھ لیا عورت نے کہ شوہر بالکل سامنے کھڑا ہے اور ایسی حالت میں ہم دونوں ہیں کہ شوہر کو ہم اس وقت کیا جواب دیں, تو فوراً عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے اپنا پندیرا رنگ بدلا اور رنگ بدل کر کے بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی, مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ساری تہمت معاذ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے جملے اس نے ادا کیے. قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا, یعنی کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں, کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں. اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے, عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. اور گواہی بھی کیسے دی ذرا دیکھیں تو صحیح, اللہ اکبر. یہ تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو چچا زاد بھائی تھا وہ جو ہے بہت حکمت والا تھا, عقل والا تھا. اس نے یہ سلوشن پیش کیا کہ دیکھیں اگر ان کا قمیص جو ہے پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو آپ کی جو بیوی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے, اور قمیص اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن قرآن مجید جو ہے نے جو شاہد کا ذکر کیا ہے اس پہ مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی براعت ظاہر کرنے کا طریقہ تھا. تو کس طریقے سے ہوا, ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. گواہی دی کس نے, وہ جو گھر کا بچہ تھا اس نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے یعنی پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا یعنی پھٹا ہوا دیکھا, بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر فریب ہے, بے شک تمہارا فریب بڑا ہے, بے شک تمہارا فریب بڑا ہے. اب ذرا دیکھیں قرآن مجید نے اس مقدس سورت کے اندر ان تفاصیل کو ایسے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ مزید کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. عزیز مصر کی جو بیوی تھی ان کا نام روایتوں میں زلیخا بتایا گیا ہے. جب زلیخا کے اس حال کو دیکھا تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ ساری غلطی جو ہے زلیخا کی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک باز ہیں. تو اس نے کہا یوسف عارض عن ھذا, اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو, چھوڑ دو یہ جو معاملہ ہوا اور اسے کسی کے سامنے ذکر بھی مت کرنا. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ, بے شک تو خطا کاروں میں ہے, بے شک تو خطا کاروں میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اس بات کو چھپا لیا, آپ نے کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا. ایک تو احسان بھی تھا اور دوسری مرتبہ ایک تو اس نے بھلائی کی تھی آپ کے ساتھ عزیز مصر نے, اور دوسری اس نے آپ سے درخواست بھی کی تھی کہ اس سے اعراض کرنا اور اس کو بھول جانا, اس کو مینشن مت کرنا.
تو آپ نے اسے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، لیکن بات کیسے کیسے کرتے شاہی خاندان کی جو دوسری عورتیں تھیں، رائل فیملی کی جو دوسری عورتیں تھیں ان میں بھی، اور شہر کی جو بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں تھیں ان خاندانوں میں بھی یہ بات پہنچ گئی. تو پھر یہ بات وہاں پہ عام ہونے لگی، بات عام ہونے لگی تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگی، طرح طرح کی گفتگو زلیخا کے حوالے سے، طرح طرح کے جملے جو ہے اس وقت کسے جانے لگے. تو اس کا ذکر قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاحَ عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو اسے سریع خود رفتہ پاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے لگی. ذرا دیکھو زلیخا جو ہے، جو غلام تھا جس کو نوکر بنا کے، جس کو خرید کر کے اپنے گھر میں اس کے شوہر نے لایا تھا، اس کے ساتھ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنے کا سوچی. اتنے بڑے خاندان سے ہونے کے باوجود اس طرح کی وہ باتیں آپس میں کرنے لگی. یہ باتیں جب زلیخا کے پاس پہنچی تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تو جب زلیخا نے ان کا چکروا چیمے گوئیاں آپس میں جو تان و تشنی وہ کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی طرح طرح کی، اسے سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. یعنی جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ میرے حوالے سے اس طریقے کی باتیں کر رہی ہیں اور اس طریقے سے یہ میرے حوالے سے طرح طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان کر رہی ہیں، تو اس نے ان کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا، ایک کھانے کا، ایک دعوت کا اہتمام کیا. اور کھانے کی دعوت پہ جب وہ مدعو ہوئی تو خوب مسندیں سجائی گئی. اس نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ جب میں کہوں اس وقت تم داخل ہونا. تو یہ چھریاں لے کر کے تیار بیٹھی تھی، اپنے اپنے ہاتھوں میں چھریاں تھی اور کھانے کے دوسرے سامان، اور بعض جگہ لیموں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں تھا اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. پھر اسی وقت اس نے کہا، جب سب کے ہاتھ میں چھریاں تھی، وہ کھانے کے لیے تیار تھی، تو پھر کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ داخل ہو. جب یوسف علیہ السلام آئے تو ان کے حسن کو دیکھ کر کے وہ کچھ اس طریقے سے مبہوت ہو گئی اور کچھ اس طریقے سے مدہوش ہو گئی، کہہ لیں ان کے حسن کو دیکھ کر کے ایسے گم ہو گئی کہ انہوں نے جو ہاتھ میں چیز تھی اسے کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن انہیں اس کٹنے کا احساس بھی نہیں تھا. اور وہ یہ کہنے لگی کہ یہ تو انسان بشر لگتے ہی نہیں ہے، یہ تو بشر لگتے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتی ہے، تو معزز فرشتہ لگتے ہیں. انہوں نے تو عورتوں نے یہ کہا تھا کہ لگتے نہیں بلکہ بے شک، انہوں نے کہا کہ بے شک میں ان ھذا الا ملک کریم، یہ حصر کے ساتھ کہا گیا ہے، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. اللہ اکبر. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پہ دیکھ کر کے کہ یہ انسان بھی کوئی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. اب ذرا دیکھیں یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. عورتوں کا مردوں کے حسن میں گرفتار ہونا یہ فطری معاملہ ہے، یہ بات فطری ہے، اس میں کوئی چیز عجب نہیں ہے. اور عورتیں چونکہ نازک دل ہوتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو ہے عاطفت زیادہ ہوتی ہے، ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، اور عاطفہ اللہ نے ان کے یہاں زیادہ رکھا ہے. تو کسی چیز سے عورتیں جلدی متاثر ہوتی ہیں اور مرد کسی چیز سے جلدی متاثر نہیں ہوتے، ان کے مقابلے میں مرد تھوڑا دیر سے متاثر ہوتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب انہوں نے دیکھا تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا لی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے عورتیں کہنے لگی کہ آپ تو بشر نہیں ہیں، آپ تو فرشتہ ہیں.
حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا نصف دیا گیا، میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو دیا گیا۔ جب آدھے کا یہ حال ہے تو پورے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، حضور کا حسن کیسا رہا ہوگا، حضور کا جمال کیسا رہا ہوگا، حضور کے جلوے کیسے رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا، ہم اس کا اندازہ بھی لگانے سے قاصر ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد جو ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر کے انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ایسا ان کا حال ہو گیا، حالانکہ آپ کا حسن جو ہے یوسف کے حسن سے بڑھ کر کے ہے، اور آپ کے حسن میں جو ہے نمکین آپ کا حسن ہے، ملاحت والا ہے، اس میں تاثیر اور بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوئی ظاہری واقعہ ایسا نظر نہیں آتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحیم، اللہ نے اپنی غیرت کے 70 پردے میرے چہرے پر، میرے حسن پہ ڈال رکھے ہیں، جو بھی مجھے دیکھتا ہے ان پردوں سے دیکھتا ہے، ان پردوں کے پیچھے سے دیکھتا ہے، کوئی مجھے براہ راست میرے حسن کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب کب حضور کو دیکھتے تو ہم ہاتھ ایسے کر لیا کرتے، پھر ہاتھ کے درمیان، انگلیوں کے درمیان کی جو صحن ہوتی تھی، جگہ ہوتی تھی، اس سے دیکھتے، کیونکہ کہیں کبھی کبھار ہم کو یہ اندیشہ ہوتا کہ جو نور حضور کے چہرے سے آ رہا ہے اس سے ہماری آنکھیں نہ خیرہ ہو جائیں، ہم اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے دیکھا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تاریک کمرے میں میری سوئی گر جاتی تو میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی جو نور کی روشنی ہوتی، اس نور کی روشنی میں اس سوئی کو میں اٹھا لیا کرتی۔ یہ حال تھا حضور کے حسن کا، یہ شان تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی۔ اب یہاں تو عورتیں صرف انگلیاں کٹاتی ہیں، لیکن میرے نبی کے حسن کا حال یہ ہے کہ مردان عرب اپنی گردنیں مصطفیٰ کے حسن پہ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار بڑے مزے میں کہتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں تو حسن پہ اور دیکھ کے انگلیاں کٹ رہی ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ صرف قصے سن سن کر کے لاکھوں مرد آپ کے نام پہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ جمال ہے۔ اللہ اس حسن عظیم کی زیارت کی نعمت و سعادت ہر کسی کو عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ حضور کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے۔ آئیں آگے کی باتیں سنتے ہیں۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد زلیخا کیا کہتی ہیں، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن او لیکون من الصاغرین۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی، یعنی یہاں آنے سے پہلے تم تو بہت باتیں کرتی تھی کہ زلیخا یوسف کے حسن میں گرفتار ہو گئی، اب کہاں گئے تمہاری وہ باتیں؟ تم خود بھی تو وہی ہوئی کہ تم خود بھی ان کے حسن میں ایسے، ان کے حسن کو دیکھ کر ایسے بے قابو ہوئی کہ اپنے ہاتھ تم نے کاٹ لیے، اب کہاں گئی وہ تمہاری باتیں؟ اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کی انہوں نے حفاظت کی، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یہ زلیخا کے اپنے طرف سے دعوے اور ارادے تھے کہ زلیخا نے واضح کر دیا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اٹیمپٹ کیا تو انہوں نے نہ مانا تو میں چھوڑ دوں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب میں مزید کوشش کروں گی، ان کو میری بات ماننی ہی ہوگی، اور جو میں ان سے کہوں گی ان کو تسلیم کرنا ہوگا، ایکسپٹ کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو میں انہیں قید میں ڈال دوں گی۔ اس کے بعد حالات یہ ہوئے کہ وہ عورتیں جو مصر کے شاہی خاندان کی اور معزز گھرانوں کی سب آئی تھیں، دیکھی، اب تقریباً وہ سب کی سب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ ایسے فریفتہ ہو گئی، اور ان کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا کچھ ایسا اثر ہوا
کہ وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے قربت چاہتی تھی، ونعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ہر کسی کے حوالے سے، ہر کسی کی یہ خواہش، ہر عورت کی جو آ کے دیکھ گئی تھی یہ خواہش ہونے لگی، اور یہ زلیخا سے ان چیزوں کا ذکر کرتی اور زلیخا کو بار بار ابھارتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، ان کی جو خواہش تھی اسے ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ اپنی پاک دامانی کی حفاظت فرماتے. تو انہوں نے، ان عورتوں نے بھی بار بار ابھارنا اور اکسانا شروع کیا زلیخا کو. تو پھر زلیخا نے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ان کو قید کر دوں گی. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو آپ نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، جس برائی کی طرف، گناہ کی طرف یہ بلاتی ہے، اس سے بہتر تو قید خانہ ہے، پریزن ہی اس سے بہتر ہے. میں قید میں رہ لوں گا لیکن میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا. ذرا سوچیں، یہ جو عورت کے اندر مرد کو مائل کرنے والی ایک جو صفت ہوتی ہے، یہ جو نیچر ہوتا ہے، یہ جو چیز ہوتی ہے، وہ ہر عورت کے اندر قدرتی طور پہ رکھی گئی ہے، اور فطری طور پہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، نیچرلی مرد جو ہے عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو بچنے کی کوئی سبیل نہیں، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے. فاستجاب له ربه، اور دباؤ بہت زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ان عورتوں کی طرف سے، زلیخا کی طرف سے بڑھنے لگا، تو آپ نے اپنے رب سے مدد چاہی. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی ہے سنتا جانتا، بے شک وہی ہے سنتا جانتا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی مناسب سمجھا، یعنی یہی بات ان کو مناسب لگی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈال دیں. یعنی یہاں پہ معاملہ دراصل یہ تھا کہ جب معاملات ایسے ہو گئے کہ خواتین، بہت ساری خواتین حضرت یوسف علیہ السلام پہ دباؤ بنانے لگی، زلیخا بھی دباؤ بنانے لگی، تو یہ بات وائرل ہو گئی، پھیل گئی آپس میں. تو عزیز مصر جو تھا اس نے یہ خیال کیا کہ اب بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے، اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک وقت تک کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں سے دور ہی کر دے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. کوئی گناہ نہیں تھا، ونعوذ باللہ من ذالک، کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، ظلماً آپ کو قید میں ڈالا گیا. اسی لیے احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کیا صبر تھا یوسف کا، کہ اس جیسا صبر، ان جیسا صبر کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، کہ اتنے عرصے قید خانے میں رہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکایت کا جملہ اپنی زبان پہ نہیں لائے، اور شاکر و صابر بن کر کے قید کی ساری صعوبتیں آپ نے برداشت کی، جبکہ آپ کو بے گناہ قید کیا گیا تھا، ظلماً آپ کو قید کیا گیا تھا، بغیر کسی گناہ کے آپ کو قید کیا گیا تھا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلی انا نراک من المحسنین. قرآن کہتا ہے کہ پہلے اس کو سمجھ لیں آپ. دراصل جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو اس کے بعد شاہی محل میں کچھ حادثات پیش آئے، کچھ انسیڈنٹ پیش آئے. انسیڈنٹ کچھ ایسے پیش آئے کہ دو لوگ تھے. یہ ایسا بندہ تھا جو بادشاہ کو، شاہی خاندان کے لوگوں کو پلایا کرتا تھا اور جوس وغیرہ سرو کیا کرتا تھا، جام وغیرہ وہ سرو کیا کرتا تھا. ایک وہ بندہ تھا، اور دوسرا جو قید خانے کا باورچی خانہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار تھا. وہ ان دونوں پہ یہ الزام لگا کہ یہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے ہیں. تو اس زہر کے
الزام میں, زہر دینے کے الزام میں ان دونوں کو قید خانے میں ڈالا گیا. جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں آئے تو یہ دو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید خانے میں ڈالے گئے. اور پھر یوسف علیہ السلام کا معاملہ قید خانے کے اندر ایسا تھا کہ قید خانے کا جو داروغہ تھا, جو انچارج تھا اس پریزن کا, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت, تقوی, پاکیزگی, بزرگی کو دیکھ کر وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا تھا. اور قید خانے میں یوسف علیہ السلام کو معاملات ایسے تھے کہ آپ جیسے چاہتے معاملات ویسے ہی ہوتے. داروغہ آپ پہ کوئی حکم نہیں چلاتا, بلکہ آپ کی جو بات ہوتی وہ بات سنتا اور آپ کی خواہش کے مطابق, آپ کے حکم کے مطابق وہ عمل کرتا. یہ سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قید خانے کے اندر فراہم فرمائی. تو قرآن کہتا ہے, اور دوسرا, اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے. ان میں سے ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں, اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. تو جب ان دو نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, اس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا, اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا. یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے, بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں. دراصل مصر کے جو باشندے تھے, مصر میں جو لوگ بستے تھے اس وقت, وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. خاص کر کے افراعون کہہ کر کے یا افراعن کہہ کر کے ایک بہت بڑا بت ہوا کرتا تھا جس کو وہ سورج کا دیوتا کہتے تھے, اور زیادہ تر لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ افراعن اس وقت کی جو فرعونی زبان ہے تو اس میں یہ تھا, اور فرعون جو ہے اسی کا عربی نام, عربی لفظ جو ہے یہ فرعون ہے, یوں تاریخ نام بتاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے, وحدانیت کی دعوت دیتے تھے, لیکن مصر میں جو قوم بستی تھی جس کی حکومت تھی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ آخرت میں بھی یقین نہیں رکھتے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں مجھ سے کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ یہ دعوت کے کام کا موقع ہے, میں اب یہاں پہ اللہ کے دین کی دعوت دوں گا. لہٰذا انہوں نے ان دونوں کو دین کی دعوت دی, اور دین کی دعوت دے کر کے آپ نے کس طریقے سے ان کے خواب کی تعبیر بتائی اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا صاحبی السجن آگے سے جب آپ نے دعوت دی تو دعوت دے کر کے اللہ کی وحدانیت کی اپنی دعوت دی, تو دعوت دینے کے بعد کیا آپ نے فرمایا اس کا ذکر قرآن فرماتا ہے کہ اب آپ ہی مجھے یہ بتاؤ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کہ یہ لوگ جو الگ الگ بتوں کو پوجتے ہیں ان کی عبادت بہتر ہے یا ایک اللہ جس نے ہم سب کو بنایا, ہم سب کو زندگی عطا فرمائی, کہ وہ اچھا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. یہ دعوت آپ نے دی اور دینے کے بعد آپ نے تعبیر بتائی. تو تعبیر میں یہ بتایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں, تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے. حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے. یہاں دیکھیں دراصل اس پہ مفسرین کی متعدد رائے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ خواب انہوں نے دیکھا اور آ کر کے یہ خواب بیان کیا, پھر آپ نے اس کی تعبیر دی کہ تم میں سے ایک جو ہے جو پہلے جوس سرو کرنا, جام سرو کرنا جس کی ڈیوٹی تھی وہ دوبارہ یہاں سے نکلے گا, اس کے بعد پھر وہ بادشاہ کا خاص خادم مقرر کیا جائے گا اور پھر وہ بادشاہ کو شراب پیش کرے گا اور بادشاہ کو وہ شراب سرو کرے گا. یہ اس کے نصیب میں آئے گا. رہا دوسرا تو یہ اس کے حوالے سے بتایا کہ دیکھو فیصلہ تو یہاں ہو چکا ہے کہ تم یہاں سے نکالے جاؤ گے, تمہارا جرم بھی ثابت ہوگا اور تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا
اور تمہاری لاش کو چھوڑ دیا جائے گا اور پرندے آ کر کے تمہارے سر کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے. ایک تو یہ ہے. اور دوسری ایک روایت یہ بھی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو دوسرا جو تھا جس کے حوالے سے یہ ہوا کہ تو یہاں سے نکلنے کے بعد پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، یہ دراصل معاذ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کو جانچنا چاہتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں حقیقت میں سچائی ہیں یا یوں ہی کہہ رہے ہیں. یہ مذاق بنا کر کے گڑی ہوئی باتیں آ کر کے حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہنا چاہتا تھا. لیکن جب اس نے یہ بے ادبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہ آئی. اس کی بے ادبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں تبدیل کیا. جو اس نے چیزیں گڑھی تھیں اس کو ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا. ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بے ادبی کی اس کو سزا ملی اور وہ لٹکایا گیا اور پھر اسے جو ہے اس طریقے سے پھانسی دی گئی کہ اس کی لاش لٹکی رہی اور پرندے آ کر کے اسے نوچ نوچ کر کے کھاتے رہے. اسے دفن ہونا بھی نصیب نہیں ملا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ والوں کے یہاں بے ادبی ہو اور بہت زیادہ چالاکی ہو، اس طرح کے معاملات سے اللہ کی پناہ اللہ بچائے. وہاں بہت زیادہ ہمیں ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے اور اس طرح کی چالاکیاں چال بازیوں سے وہاں بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ جان اور ایمان دونوں کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دوسرا ان کا ساتھی تھا اس سے کہا کہ تم یہاں سے جب جاؤ گے تو جا کر کے بادشاہ کے پاس اس کا ذکر کرنا. قرآن کہتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا یعنی جو رہائی پانے والا تھا اس سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے. تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا. تو یہی ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست ترجمہ ہے، جو تفاسیر کی ترجمانی کرتا ہے، دوسری تفاسیر کی ترجمانی کرتا ہے. چونکہ بعض تفاسیر یہاں یہ بتائی گئی ہیں کہ یہ جو بھولنا ہے یہ بھولنا دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا. شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا. ونعوذ باللہ من ذالک. انبیاء علیہ السلام شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. تو یہ تفسیر جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے تو شیطان نے جو بھلایا وہ اس شخص کو بھلایا جو قید خانے سے رہا ہو کر کے گیا تھا، یوسف علیہ السلام کو نہیں. تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ گیا جا کر کے وہ بادشاہ کے پاس رہا اور وہ بادشاہ کی خدمت میں لگا رہا. تو اسی اثنا میں ایسا ہوا کہ جو بادشاہ تھا مصر کا بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب بھی بڑا عجیب و غریب خواب تھا. وہ خواب قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات. اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں یعنی موٹی موٹی تازی فربا گائیں دیکھی کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. جو ویک اور لاغر سی کمزور گائیں ہیں وہ لاغر اور کمزور گائیں موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں. اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے درباریوں میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے. ذرا دیکھیں ان سے کوئی جواب اس کا مناسب بن نہیں پڑا. پہلے تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں کہنی چاہی، بادشاہ ان سے مطمئن نہیں ہوا تو پھر یہ کہنے لگے کہ یہ تو ایسے ہی شاید آپ کے خیالات کا نتیجہ ہے، تو یہ پریشان کرنے والی باتیں ہیں، اس سے آپ زیادہ توجہ مت دیں بلکہ آپ اس کو جانے دیں، یہ ایسی باتیں ہیں آ گئی ہیں آپ کے ذہن میں. تو یہ بہانے اپنی طرف سے کرنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ ہم تو ان کی تعبیر نہیں جانتے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون.
اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا. اب دیکھیں یہاں پر بھی اس کی تاکید ہوتی ہے, قرآن اس کی تاکید خود کرتا ہے کہ بھولنے والا وہ بندہ تھا اور شیطان نے اسے بھلایا تھا, نہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو. انا انبئکم بتاویلہ فارسلون, میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا, مجھے بھیجو. تو وہ جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اس نے جا کر کے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے ٹائم دیں اور مجھے یہاں سے چھٹی دیں تو میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا. بادشاہ نے اسے اجازت دی, وہ وہاں سے نکل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کیا کہتا ہے, قرآن کے الفاظ میں سنتے ہیں. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اے یوسف, اے صدیق, یا تو صدیق سچے کے معنی میں بھی, اے صدیق ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی. شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں, شاید وہ آگاہ ہوں. جب اس نے خواب کی تعبیر مانگی تو اب ذرا دیکھیں کہ کئی سال کے بعد آیا تھا. اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے. اللہ اکبر, یہ ساری چیزوں کو آپ فیس کرتے رہے. لیکن جب وہ آیا تو آپ نہ جھڑکے, نہ آپ نے غصہ کیا, نہ آپ نے منع کیا, اور نہ آپ نے یہ کہا کہ جا میں تجھے تعبیر نہیں بتاؤں گا, تو نے کیوں ذکر نہیں کیا, بلکہ جیسے وہ آیا تو ایک حل تلاش کرنے کے لیے آیا تھا, سلیوشن کے لیے آیا تھا. تو اللہ والوں کی شان تو یہی ہے کہ وہ لوگوں کی مصیبتیں, پریشانیاں پہلے دور کرتے ہیں اور اپنے سامنے جو بھی پریشان کن سچویشنز ہوتی ہیں ظاہری طور پہ ان کی طرف وہ اتنا التفات نہیں کرتے. تو آپ نے بغیر کچھ چونو چرا کے اس خواب کی تعبیر بتا دی. تو تعبیر کیسے بتائی؟ تو فرماتے ہیں, قرآن فرماتا ہے جو آپ نے کہا تھا, قرآن کے الفاظ میں ہم اسے سنتے ہیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا, کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار, 7 سال تک لگاتار اچھی کھیتی ہوگی, اس میں بارش وغیرہ بھی ہوگی اور اناج وغیرہ بھی اگے گا. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون, تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال تک کا اناج جو تم کاٹو اس کو تو الگ کر لینا بالیوں سے, ورنہ باقی کا جو اناج ہے بالیوں ہی میں رہنے دینا, کیونکہ جب وہ بالوں میں رہے گا, ان بالیوں کے درمیان میں رہے گا تو وہ محفوظ رہے گا. جب تم اسے سٹور کرو گے, اسے خزانہ کرو گے, اس کو جمع کرو گے, اس کی تخزین کرو گے, تو اس وقت وہ خراب نہیں ہوگا, محفوظ رہے گا. لہذا 1 سال تک کا تو تم کاٹ لینا اور باقی کا جو ہے بالیوں میں رہنے دینا, انہیں مت نکالنا, ویسے ہی اس کو سٹور کرنا. ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمت لهن الا قلیلا مما تحسنون, پھر اس کے بعد 7 کرے سخت تنگی والے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا, مگر تھوڑا جو بچا لو. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو تم 7 موٹی گائیں تم نے دیکھی تھی, اس کی تعبیر گویا کہ ایسی ہے کہ وہ 7 سال جس میں بارش بھی ہوگی, اناج بھی اگے گا, اور اس کے بعد کے جو 7 سال آئیں گے جس میں بارش نہیں ہوگی, اناج نہیں آئے گا, قحط پڑے گا اور رزق کی تنگی ہوگی, اناج نہیں اگے گا. تو یہ جو 7 سال ہیں ان کی یہ تعبیر ہے ان 7 دبلی پتلی گایوں کی. لہذا ان پہلے 7 سالوں میں جو تم نے اگا کر کے بچا کر کے رکھا ہے اس کو تم محفوظ کر لو, اور باقی کے جو اگلے 7 سال آئیں گے تو ان 7 سالوں میں جو اناج تم نے سٹور کیا تھا, بچا کر کے رکھا تھا, وہ تمہارے کام آئے گا. تو یہی تعبیر ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں جو ہے موٹی تازی گائیں کو کھا رہے ہیں, مطلب جو اناج تم نے سٹور کیا تھا وہ اناج مشکل کے دنوں میں تم کھاؤ گے. ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون, پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو مہ دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے, یعنی خوب بارش بھی ہوگی, برسات ہوگی. 1 سال ویسا آئے گا. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن
ان ربی بکیدہن علیم. اب جب وہ جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو، اس نے جا کے یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی وہ بتائی، تو بادشاہ بہت خوش ہوا. بادشاہ بہت خوش ہوا کہ یہ تعبیر بہت ہی حکیمانہ تعبیر لگتی ہے، بہت ہی لاجیکل یہ بات لگتی ہے. کس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ ذرا مجھے بھی تو خبر کرو، کون ہے وہ دانا، کون ہے وہ عظیم عقل والا جس نے اتنا بہترین سلیوشن اور اتنی بہترین تعبیر ہمیں بتائی ہے، ذرا انہیں لے آنا. تو قرآن کہتا ہے اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ. تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، یعنی بادشاہ کی طرف سے آدمی آیا آپ کو لینے کے لیے، کہا اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ واپس اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے. یعنی مجھ پہ جو تہمت لگی ہے، مجھ پہ جو الزام لگا ہے، وہ جو عورتیں جو انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا معاملہ ہے، جب تک اس چیز کو کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں آؤں گا. تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کیا، ان شاہی خاندان کی عورتوں کو جمع کیا، عزیز مصر کی بھی بیوی کو جمع کیا، زلیخا کو بلایا اور پھر ان سے اس نے بات کی. قرآن بیان کرتا ہے قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا يهدی کید الخائنین. بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبھانا چاہا. بولی اللہ کو پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی. عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں. یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی اور اللہ دغابازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو کلیریفائی کرایا تاکہ جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تھی اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، کوئی خلیش یا کس طریقے کی ناراضگی نہ رہے. تو جب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی اور زلیخا نے خود اپنی زبان سے یہ باتیں کہہ دی تو یہ باتیں سب صاف ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی، طہارت، بلندی کردار اور آپ کا اعلیٰ کیریکٹر ہر ایک کی زبان پہ عام ہوا، ہر کوئی آپ کی تعریف و توصیف کرنے لگا. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ العظیم ہم کل یہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس حصے میں انشاءاللہ العظیم آگے کی تفسیر سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عظیم صورت کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب صاحب اولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئت و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.